بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، جبکہ وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی تازہ نصیحت آتی ہے، یہ لوگ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں۔ ان کے دل لہویات میں مصروف ہوتے ہیں، اور ظالم آپس کی سرگوشیاں چھپاتے ہیں کہ یہ شخص بھی تم جیسا بشر ہے، تو کیا تم لوگ دانستہ طور پر جادو کے چکر میں آتے ہو؟ رسول نے کہا، میرا پروردگار ہر وہ بات جانتا ہے جو آسمان و زمین میں ہے، اور وہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ بلکہ وہ کہتے ہیں یہ قرآن تو پریشان خوابوں کا ایک مجموعہ ہے، بلکہ یہ اس کا خود ساختہ ہے، بلکہ یہ تو شاعر ہے، ورنہ یہ کوئی معجزہ پیش کرے جیسے پہلے انبیاء معجزوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے۔ ان سے پہلے جس بستی کو بھی ہم نے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لائی، تو کیا یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی مردان حق ہی کی طرف وہی بھیجی ہے۔ اگر تم لوگ نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ اور ہم نے انہیں ایسے جسم نہیں بنایا جو کھانا نہ کھاتے ہوں، اور نہ ہی وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے تھے۔ پھر ہم نے ان کے ساتھ وعدہ پورا کیا، پس ہم نے انہیں اور جنہیں ہم نے چاہا بچا لیا، اور تجاوز کرنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ بتحقیق ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہاری نصیحت ہے، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور ہم نے کتنی ظالم بستیوں کو درہم برہم کر کے رکھ دیا، اور ان کے بعد دوسری قوم کو پیدا کیا۔ پس جب انہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کیا، تب وہ وہاں سے بھاگنے لگے۔ بھاگو نہیں، اپنی عیش پرستی میں اور اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، شاید تم سے پوچھا جائے۔ کہنے لگے، ہائے ہماری تباہی، بے شک ہم لوگ ظالم تھے۔ اور وہ فریاد کر رہے ہیں یہاں تک کہ ہم نے انہیں جڑوں سے کاٹ کر خاموش کر دیا، اور ہم نے اس آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے کو بےہودہ خلق نہیں کیا۔ اگر ہم کھیل کا ارادہ کرتے تو ہم اسے اپنے پاس سے بنا لیتے۔ اگر ہم ایسا کرنے والے ہوتے تو تمہیں خلق کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بلکہ ہم باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں، جو اس کا سر کچل دیتا ہے، اور باطل مٹ جاتا ہے، اور تم پر تباہی ہو ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو۔ اور آسمانوں اور زمین میں موجود مخلوقات اسی کی ہیں، اور جو اس کے پاس ہیں وہ اللہ کی عبادت سے نہ تو تکبر کرتے ہیں اور نہ ہی اکتاتے ہیں۔ وہ شب و روز تسبیح کرتے ہیں، تساہل نہیں برتتے۔ کیا انہوں نے زمین سے ایسے معبود بنا رکھے ہیں جو انہیں زندہ کرتے ہوں؟ اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا معبود ہوتے تو دونوں کے نظام درہم برہم ہو جاتے۔ پس پاک ہے اللہ پروردگار عرش ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں۔ وہ جو کام کرتا ہے اس کی پرسش نہیں ہوگی، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اس کی ان سے پرسش ہوگی۔
کیا انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا لیے ہیں؟ کہہ دیجئے تم اپنی دلیل پیش کرو، یہ میرے ساتھ والوں کی کتاب اور مجھ سے پہلے والوں کی کتاب ہے، ان میں کسی غیر اللہ کا ذکر نہیں، بلکہ اکثر لوگ حق کو جانتے نہیں، اس لیے اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو بھی رسول بھیجا ہے اس کی طرف یہی وحی کی ہے، بتحقیق میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم صرف میری عبادت کرو۔ اور وہ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنایا ہے، وہ پاک ہے ایسی باتوں سے، بلکہ یہ تو اللہ کے محترم بندے ہیں، وہ تو اللہ کے حکم سے پہلے بات بھی نہیں کرتے اور اسی کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ اللہ ان باتوں کو جانتا ہے جو ان کے روبرو اور جو ان کے پس پردہ ہیں، اور وہ فقط ان لوگوں کی شفاعت کر سکتے ہیں جن سے اللہ راضی ہے، اور وہ اللہ کی ہیبت سے ہراساں رہتے ہیں۔ اور ان میں سے جو کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ کے علاوہ میں بھی معبود ہوں تو ہم اسے جہنم کی سزا دیتے ہیں، چنانچہ ظالموں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ کیا کفار اس بات پر توجہ نہیں دیتے کہ یہ آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کر دیا ہے، اور تمام جاندار چیزوں کو ہم نے پانی سے بنایا ہے، تو کیا پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنا دیے تاکہ وہ لوگوں کو متزلزل نہ کرے، اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بنائے کہ لوگ راہ پائیں، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، اور اس کے باوجود وہ اس کی نشانیوں سے منہ موڑتے ہیں۔ اور اسی نے شب و روز اور آفتاب و مہتاب پیدا کیے، یہ سب کسی نہ کسی فلک میں تیر رہے ہیں۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی کسی انسان کو حیات جاویدانی نہیں دی، تو کیا اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقال کر جائیں تو یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ہم امتحان کے طور پر برائی اور بھلائی کے ذریعے تمہیں مبتلا کرتے ہیں، اور تم پلٹ کر ہماری ہی طرف آؤ گے۔ اور کافر جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بس استہزاء کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا یہ وہی شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا برے الفاظ میں ذکر کرتا ہے، حالانکہ وہ خود رحمان کے ذکر کے منکر ہیں۔ انسان عجلت پسند خلق ہوا ہے، ان قریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، بس تم جلد بازی نہ کرو۔ اور وہ کہتے ہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں تو بتائیں یہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ کاش کفار کو اس وقت کا علم ہو جاتا جب وہ آتش جہنم کو نہ اپنے چہروں سے اور نہ ہی اپنی پشتوں سے ہٹا سکیں گے، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی، بلکہ یہ قیامت کا ہولناک عذاب ان پر اچانک آئے گا تو انہیں بدحواس کر دے گا، پھر انہیں نہ اسے ہٹانے کی استطاعت ہوگی اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور بتحقیق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی رسولوں کا استہزاء ہوتا رہا ہے، مگر ان استہزاء کرنے والوں کو اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ استہزاء کیا کرتے تھے۔ کہہ دیجئے
रात और दिन में रहमान से तुम्हें कौन बचाएगा। बल्कि ये लोग तो अपने रब के जिक्र से मुंह मोड़े हुए हैं। क्या हमारे अलावा भी इनके माबूद है जो इन्हें बचा ले? वो तो खुद अपनी मदद की भी इस्तेताअत नहीं रखते और ना ही हमारी तरफ से उनका साथ दिया जाएगा। बल्कि हम तो उन्हें और उनके आबा को सामाने जीस देते रहे, यहां तक कि उन पर अरसे दराज गुजर गया। तो क्या ये लोग देखते नहीं हैं कि हम अरसे जमीन हर तरफ से तंग कर रहे हैं? तो क्या फिर भी ये लोग गालिब आने वाले हैं? कह दीजिए, मैं वही की बिना पर तुम्हें तंबीह कर रहा हूं, मगर जब पैरों को तंबीह की जाए तो किसी पुकार को नहीं सुनते। और अगर उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवरदिगार का थोड़ा सा अजाब भी छू जाए तो वो जरूर कहने लग जाएंगे, हाय हमारी तबाही, हम यकीनन जालिम थे। और हम कयामत के दिन अदल का तराजू कायम करेंगे, फिर किसी शख्स पर जर्रा बराबर जुल्म ना होगा। और अगर राई के दाने बराबर भी किसी का अमल हुआ तो हम उसे उसके लिए हाजिर कर देंगे और हिसाब करने के लिए हम ही काफी हैं। और बातहकीक हमने मूसा और हारून को फुरकान और एक रोशनी और उन मुत्तकीन के लिए नसीहत अता की जो बिन देखे अपने रब से डरते रहे और कयामत से भी खौफ खाते हैं। और ये कुरान एक मुबारक जिक्र है जिसे हमने नाजिल किया है, क्या तुम इसके भी मुनकिर हो? और बातहकीक हमने इब्राहिम को पहले ही से कामिल अक्ल अता की और हम उसके हाल से बाखबर थे जब उन्होंने अपने बाप, चचा और अपनी कौम से कहा, ये मूर्तियां क्या है जिनके गिर्द तुम जमे रहते हो? कहने लगे, हमने अपने बाप दादा को उनकी पूजा करते पाया है। इब्राहिम ने कहा, यकीनन तुम खुद और तुम्हारे बाप दादा भी वाज़ेह गुमराही में मुब्तला है। वो कहने लगे, क्या आप हमारे पास हक लेकर आए हैं या बेहुदा गोई कर रहे हैं? इब्राहिम ने कहा, बल्कि तुम्हारा रब आसमानों और जमीन का रब है जिसने उन सब को पैदा किया और मैं इस बात के गवाहों में से हूं। और अल्लाह की कसम, जब तुम यहां से पीठ फेर कर चले जाओगे तो मैं तुम्हारे इन बुतों की खबर लेने की तदबीर जरूर सोचूंगा। चुनाचे इब्राहिम ने उन बुतों को रेजा रेजा कर दिया सिवाय उनके बड़े बुत के, ताकि वो उसकी तरफ रुजू करे। वो कहने लगे, जिसने हमारे माबूदों का ये हाल किया है यकीनन वो जालिमों में से है। कुछ ने कहा, हमने एक जवान को इन बुतों का बुरे अल्फाज में जिक्र करते हुए सुना है जिसे इब्राहिम कहते हैं। कहने लगे, उसे सबके सामने पेश करो ताकि लोग उसे देख लें। कहा, ए इब्राहिम, क्या हमारे माबूदों का ये हाल तुमने किया है? इब्राहिम ने कहा, बल्कि इनके इस बड़े बुत ने ऐसा किया है, सो इनसे पूछ लो अगर ये बोलते हो। ये सुनकर वो अपने जमीर की तरफ पलटे और कहने लगे, हकीकतन तुम खुद ही जालिम हो। फिर वो अपने सरों के बल औंधे हो गए और इब्राहिम से कहा, तुम जानते हो ये नहीं बोलते। इब्राहिम ने कहा, तो फिर तुम अल्लाह को छोड़कर इन्हें क्यों पूछते हो जो तुम्हें ना फायदा पहुंचा सकते हैं और ना नुकसान? तो वो तुम पर और इन माबूदों पर जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पूछते हो, क्या तुम
عقل نہیں رکھتے؟ وہ کہنے لگے اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو اسے جلا دو اور اپنے خداؤں کی نصرت کرو۔ ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا، اور انہوں نے ابراہیم کے ساتھ اپنا حربہ استعمال کیا اور ہم نے خود انہیں ناکام بنا دیا، اور ہم ابراہیم اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف لے گئے جسے ہم نے عالمین کے لیے بابرکت بنایا ہے، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب بطور عطیہ دیے، اور ہم نے ہر ایک کو صالح بنایا، اور ہم نے انہیں پیشوا بنایا جو ہمارے حکم کے مطابق رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے نیک عمل کی انجام دہی اور قیام نماز اور ادائیگی زکوٰۃ کے لیے ان کی طرف وحی کی، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ اور لوط کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا، اور ہم نے انہیں اس بستی کے شر سے نجات دی جہاں کے لوگ بے حیائی کا ارتکاب کرتے تھے، یقیناً وہ برائی والے اور بدکار قوم تھی، اور ہم نے انہیں لوط کو اپنی رحمت میں داخل کیا، وہ یقیناً صالحین میں سے تھے۔ اور نوح کو بھی ہم نے نوازا جب انہوں نے ابراہیم سے پہلے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول کی، پس انہیں اور ان کے گھر والوں کو بڑی پریشانی سے نجات دی، اور اس قوم کے مقابلے میں ان کی مدد کی جو ہماری نشانیوں کی تکذیب کرتی تھی، یقیناً وہ برے لوگ تھے، چنانچہ ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اور داؤد و سلیمان کو بھی نوازا جب وہ دونوں ایک کھیت کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے جس میں رات کے وقت لوگوں کی بکریاں بکھر گئی تھی، اور ہم ان کے فیصلے کا مشاہدہ کر رہے تھے، تو ہم نے سلیمان کو اس کا فیصلہ سمجھا دیا، اور ہم نے دونوں کو حکمت اور علم عطا کیا، اور ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو داؤد کے لیے مسخر کیا جو ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور ایسا کرنے والے ہم ہی تھے۔ اور ہم نے تمہارے لیے انہیں زرہ سازی کی صنعت سکھائی تاکہ تمہاری لڑائی میں وہ تمہارا بچاؤ کرے، تو کیا تم شکر گزار ہو؟ اور سلیمان کے لیے تیز ہوا کو مسخر کیا جو ان کے حکم سے اس سرزمین تک چلتی تھی جسے ہم نے بابرکت بنایا تھا، اور ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ اور شیاطین میں سے کچھ کو مسخر بنایا جو ان کے لیے غوطے لگاتے تھے، اور اس کے علاوہ دیگر کام بھی کرتے تھے، اور ہم ان سب کی نگہبانی کرتے تھے۔ اور ایوب کو بھی اپنی رحمت سے نوازا جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، مجھے بیماری سے تکلیف ہو رہی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کی تکلیف ان سے دور کر دی، اور انہیں ان کے اہل و عیال عطا کیے، اور اپنی رحمت سے ان کے ساتھ اتنے مزید بھی جو عبادت گزاروں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو بھی اپنی رحمت سے نوازا، یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا، یقیناً یہ صالحین میں سے تھے۔ اور ذوالنون کو بھی اپنی رحمت سے نوازا جب وہ غصے میں چل دیے اور خیال کرنے لگے کہ ہم ان پر سختی نہیں کریں گے، چنانچہ وہ اندھیروں میں پکارنے لگے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ہی زیادتی کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھر ہم نے ان کی دعا قبول کی، اور ہم نے انہیں غم سے نجات دی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں۔
اور زکریا کو بھی رحمتوں سے نوازا جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑ اور تو بہترین وارث ہے۔ پس ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں یحییٰ عطا کیے اور ان کی بیوی کو ان کے لیے نیک بنا دیا۔ یہ لوگ کارہائے خیر میں سبقت کرتے تھے اور شوق و خوف دونوں حالتوں میں ہمیں پکارتے تھے اور ہمارے لیے خشوع کرنے والے تھے۔ اور اس خاتون کو بھی نوازا جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، اس لیے ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی اور انہیں اور ان کے بیٹے عیسیٰ کو تمام اہل عالم کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ یہ تمہاری امت یقیناً امت واحدہ ہے اور میں تمہارا رب ہوں، لہذا تم صرف میری عبادت کرو۔ لیکن انہوں نے اپنے دینی معاملات میں تفرقہ ڈال دیا۔ آخر کار سب نے ہماری طرف رجوع کرنا ہے، بس جو نیک اعمال بجا لائے اور وہ مومن ہو تو اس کی کوشش کی ناقدری نہ ہوگی، اور ہم اس کے اعمال اس کے لیے لکھ رہے ہیں، اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کیا ہے اس کے مکینوں کے لیے ممکن نہیں کہ وہ دوبارہ لوٹ کر آئے، یہاں تک کہ جب یاجوج و ماجوج کا راستہ کھول دیا جائے گا تو وہ ہر بلندی سے نکل پڑیں گے اور برحق وعدہ قریب آنے لگے گا تو کفار کی آنکھیں یکا یک کھلی رہ جائیں گی۔ وہ کہیں گے، ہائے ہماری تباہی، ہم واقعی اس سے غافل تھے، بلکہ ہم تو ظالم تھے۔ بتحقیق تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے تھے جہنم کا ایندھن ہے جہاں تمہیں داخل ہونا ہے۔ اگر یہ معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے، اور اب سب کو اسی میں ہمیشہ رہنا ہے۔ جہنم میں ان کا شور ہوگا اور وہ اس میں کچھ نہ سن سکیں گے۔ جن کے حق میں ہماری طرف سے پہلے ہی جنت کی خوشخبری مل چکی ہے، وہ اس آتش سے دور ہوں گے جہاں وہ اس کی آہٹ تک نہ سنیں گے، اور وہ ہمیشہ ان چیزوں میں رہیں گے جو ان کی خواہشات کے مطابق ہوں گی۔ انہیں قیامت کے بڑے خوفناک حالات بھی خوف زدہ نہیں کریں گے، اور فرشتے انہیں لینے آئیں گے اور کہیں گے، یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے جس طرح تومار میں اوراق لپیٹتے ہیں۔ جس طرح ہم نے خلقت کی ابتدا کی تھی اسے ہم پھر دہرائیں گے۔ یہ وعدہ ہمارے ذمے ہے جسے ہم ہی پورا کرنے والے ہیں۔ اور ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ اس بات میں بندگی کرنے والوں کے لیے یقیناً ایک آگاہی ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو بس عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کہہ دیجئے، میرے پاس وحی آئی ہے کہ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، تو کیا تم تسلیم کرتے ہو؟ پھر اگر انہوں نے منہ موڑ لیا تو کہہ دیجئے، ہم نے تمہیں یکساں طور پر آگاہ کر دیا ہے، اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہے یا دور یہ میں نہیں جانتا، اور وہ بلند آواز سے کہی جانے والی باتوں کو بھی یقیناً جانتا ہے، اور انہیں بھی جانتا ہے جنہیں تم پوشیدہ رکھتے ہو۔ اور میں نہیں جانتا، شاید اس عذاب کی تاخیر میں تمہاری آزمائش ہے، اور
ایک مدت تک سمانے زیست ہے۔ رسول نے کہا، میرے پروردگار، تو ہی حق کا فیصلہ فرما، اور تم جو باتیں بناتے ہو اس کے مقابلے میں ہمارے مہربان رب سے ہی مدد مانگی جاتی ہے۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو، کیونکہ قیامت کا زلزلہ بڑی خوفناک چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے، ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے شیر خوار کو بھول جائے گی، اور تمام حاملہ عورتیں اپنا حمل گرا بیٹھیں گی، اور تم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہوگا۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو لا علمی کے باوجود اللہ کے بارے میں کچھ بحثیاں کرتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں، جبکہ اس شیطان کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو اسے دوست بنائے گا اسے وہ گمراہ کرے گا اور جہنم کے عذاب کی طرف اس کی رہنمائی کرے گا۔ اے لوگو، اگر تمہیں موت کے بعد زندگی کے بارے میں شبہ ہے تو سوچو، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی تخلیق شدہ اور غیر تخلیق شدہ بوٹی سے، تاکہ ہم اس حقیقت کو تم پر واضح کریں، اور ہم جس کو چاہتے ہیں ایک مقررہ وقت تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تمہیں ایک طفل کی شکل میں نکال لاتے ہیں، تاکہ پھر تم جوانی کو پہنچ جاؤ، اور تم میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے اور کوئی تم میں سے نکمی عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے، تاکہ وہ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانے۔ اور تم دیکھتے ہو کہ زمین خشک ہوتی ہے، لیکن جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو یہ جنبش میں آ جاتی ہیں اور ابھرنے لگتی ہیں اور مختلف اقسام کی پر رونق چیزیں اگاتی ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ ہی برحق ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ کہ اللہ ان سب کو اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم اور ہدایت اور روشن کتاب کے کچھ بحثیاں کرتے ہیں، تاکہ متکبرانہ انداز میں لوگوں کو راہ خدا سے گمراہ کریں۔ اس کے لیے دنیا میں خواری ہے، اور قیامت کے روز ہم اسے آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ یہ سب تیرے اپنے دونوں ہاتھوں سے آگے بھیجے ہوئے کی وجہ سے ہے، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی یک طرفہ بندگی کرتا ہے، اگر اسے کوئی فائدہ پہنچے تو مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچے تو منہ کے بل الٹ جاتا ہے۔ اس نے دنیا میں بھی خسارہ اٹھایا اور آخرت میں بھی، یہی کھلا نقصان ہے۔ یہ اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکارتا ہے جو اسے نہ ضرر دے سکتی ہے اور نہ اسے فائدہ دے سکتی ہے، یہی تو بڑی کھلی گمراہی ہے۔ وہ ایسی چیز کو پکارتا ہے جس کا ضرر اس کے فائدے سے زیادہ قریب ہے، کتنا برا ہے اس کا سرپرست، اور اس کا رفیق بھی کتنا برا ہے۔ اللہ ایمان لانے والوں اور نیک اعمال بجا لانے والوں کو یقیناً ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اللہ جس چیز کا ارادہ کر لیتا ہے اسے یقیناً کر گزرتا ہے۔ جو یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ دنیا و آخرت میں رسول کی مدد نہیں کرے گا، اب رسول کی کامیابی سے تنگ ہے، تو اسے چاہیے کہ ایک رسی اوپر کی طرف باندھے، پھر اپنا گلا گھونٹ لے، پھر دیکھے
کہ کیا اس کا یہ حربہ اس کے غصے کو دور کر دیتا ہے؟ اور اسی طرح ہم نے قرآن کو واضح آیات کی صورت میں نازل کیا، اور اللہ جس کے لیے ارادہ کرتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ یقیناً ایمان لانے والوں، یہودیوں، صابیوں، نصرانیوں، مجوسیوں اور مشرکوں کے درمیان اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، نیز سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، جانور اور بہت سے انسان اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ جن پر عذاب حتمی ہو گیا ہے اور جسے اللہ خوار کرے اسے عزت دینے والا کوئی نہیں۔ یقیناً اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ ان دونوں فریقوں نے اپنے رب کے بارے میں اختلاف کیا ہے، بس جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آتشی لباس آمادہ ہے، ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کے پیٹ میں جو کچھ ہے اور کھالیں گل جائیں گے، اور ان کو مارنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ جب وہ رنج کی وجہ سے جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو پھر اسی میں پلٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا جلنے کا عذاب چکھو۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ہیں، اللہ یقیناً انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے ان کی آرائش کی جائے گی، اور ان جنتوں میں ان کے لباس ریشم کے ہوں گے، اور انہیں پاکیزہ گفتار کی طرف ہدایت دی گئی، اور انہیں لائق ستائش خدا کی راہ دکھائی گئی ہے۔ جو لوگ کافر ہوئے اور راہ خدا میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، اور اس مسجد الحرام کی راہ میں بھی جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے، اور جس میں مقامی لوگ اور باہر سے آنے والے سب برابر ہیں، اور جو اس میں زیادتی کے ساتھ کجروی کا ارادہ کرے اسے ہم ایک دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کو مستقر بنایا اور آگاہ کیا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور لوگوں میں حج کے لیے اعلان کرو کہ لوگ آپ کے پاس دور دراز راستوں سے پیدل چل کر اور کمزور اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں، تاکہ وہ ان فوائد کا مشاہدہ کریں جو انہیں حاصل ہیں، اور خاص دنوں میں اللہ کا نام لو ان جانوروں پر جو اللہ نے انہیں عنایت کیے ہیں، پس ان سے تم لوگ خود بھی کھاؤ اور مفلوق الحال ضرورت مندوں کو بھی کھلاؤ۔ پھر وہ اپنا میل کچیل دور کرے اور اپنی نظریں پوری کرے اور اللہ کے قدیم گھر کا طواف کرے۔ بات یہ ہے کہ جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کی عظمت کا پاس کرے تو اس کے رب کے نزدیک اس میں اس کی بہتری ہے، اور تم لوگوں کے لیے مویشی حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جن کے بارے میں تمہیں بتایا جائے گا۔ بس تم لوگ بتوں کی پلیدی سے اجتناب کرو اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، صرف ایک اللہ کی طرف یکسو ہو کر،
کسی کو اس کا شریک بنائے بغیر، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے تو وہ ایسا ہے گویا آسمان سے گر گیا، پھر یا تو اسے پرندے اچک لیں یا اسے ہوا اڑا کر کسی دور جگہ پھینک دیں۔ بات یہ ہے کہ جو شاعر اللہ کا احترام کرتا ہے تو یہ دلوں کا تقوی ہے۔ اس قربانی کے جانور سے ایک معین مدت تک فائدہ اٹھانا تمہارے لیے جائز ہے، پھر اس کا ذبح ہونے کا مقام قدیم خانہ کعبہ کے پاس ہے، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک دستور مقرر کیا ہے تاکہ وہ ان جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اس نے انہیں عطا کیے ہیں۔ بس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، بس اسی کے آگے سر تسلیم خم کرو، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے جن کا یہ حال ہے کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپنے لگتے ہیں اور وہ مصیبت پر صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور قربانی کے اونٹ جنہیں ہم نے تم لوگوں کے لیے شاعر اللہ میں سے قرار دیا ہے اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، بس اسے کھڑا کر کے اس پر اللہ کا نام لو، پھر جب یہ پہلو پر گر پڑے تو اس میں سے خود بھی کھاؤ، اور سوال کرنے والے اور سوال نہ کرنے والے فقیر کو کھلاؤ۔ یوں ہم نے انہیں تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ نہ اس کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے اور نہ اس کا خون، بلکہ اس تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے انہیں تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ اللہ کی عطا کردہ ہدایت پر تم اس کی بڑائی کا اظہار کرو، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نیکی کرنے والوں کو بشارت دیں۔ اللہ ایمان والوں کا یقیناً دفاع کرتا ہے، اور اللہ کسی قسم کے خیانت کار ناشکرے کو یقیناً پسند نہیں کرتا۔ جن لوگوں پر جنگ مسلط کی جائے انہیں جنگ کی اجازت دی گئی ہے کیونکہ وہ مظلوم واقع ہوئے، اور اللہ ان کی مدد کرنے پر یقیناً قدرت رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے ہیں محض اس جرم میں کہ وہ یہ کہتے تھے ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے روکے نہ رکھتا تو راہبوں کی کوٹریوں اور گرجوں اور عبادت گاہوں اور مساجد کو جن میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے منہدم کر دیا جاتا، اور اللہ اس کی ضرور مدد فرمائے گا جو اس کی مدد کرے گا۔ اللہ یقیناً بڑا طاقتور اور بڑا غالب آنے والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں تو وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے اور نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے، اور تمام امور کا انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں تو ان سے پہلے بھی تکذیب کی قوم نوح نے اور قوم عاد اور سمود نے اور قوم ابراہیم اور قوم لوط نے اور مدین والوں نے بھی، اور موسیٰ کی بھی تکذیب کی گئی ہے۔ بس میں نے کفار کو پہلے مہلت دی، پھر میں نے انہیں گرفت میں لے لیا، پھر دیکھ لو میرا عذاب
कैसा सख्त है। फिर काबिले फिक्र है कितनी ही बस्तियां उनके जुल्म की वजह से हमने तबाह की और वो अपनी छतों पर गिरी पड़ी हैं, और कितने कुएं और ऊंचे कसर बेकार पड़े हैं। क्या ये लोग जमीन पर चलते फिरते नहीं हैं कि इनके दिल समझने वाले या इनके कान सुनने वाले हो जाते। हकीकतन आंखें अंधी नहीं होती, बल्कि वो दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों में होते हैं। और ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अजाब जल्दी तलब कर रहे हैं, और अल्लाह अपने वादे के खिलाफ हरगिज़ नहीं करता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवरदिगार के हां का एक दिन तुम्हारे शुमार के मुताबिक यकीनन 1000 बरस की तरह है। और बहुत सी बस्तियां ऐसी हैं जिन्हें मोहलत देता रहा हूं जबकि वो जुल्म करने वाली थी, फिर मैंने उन्हें गिरफ्त में लिया और मेरी ही तरफ लौटकर आना है। कह दीजिए, ऐ लोगों, मैं तो तुम्हारे लिए सिर्फ सरी तंबीह करने वाला हूं। बस जो लोग ईमान लाते हैं और नेक आमाल अंजाम देते हैं, उनके लिए मग़फ़िरत और इज्जत की रोजी है। और जो लोग हमारी आयात के खिलाफ सही करते हैं कि हमको मखलूब करें, वो अहले जहन्नुम है। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे पहले हमने ना कोई रसूल भेजा और ना नबी, मगर जब उसने कामयाबी की तमन्ना की तो शैतान ने उसकी आरज़ू में खलल अंदाजी की। लेकिन अल्लाह शैतान के खलल को नाबूद करता है। फिर अल्लाह अपनी आयात को मोहकम करता है, और अल्लाह बड़ा दाना हिकमत वाला है, ताकि शैतान की खलल अंदाजी को उन लोगों के लिए आजमाइश करार दे जिनके दिलों में बीमारी है और जिनके दिल जामिद हैं। और जालिम लोग यकीनन बहुत गहरे इनाद में मुब्तला हैं। और इसलिए भी है कि जिन्हें इल्म दिया गया है वो जान लें कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवरदिगार की तरफ से हक है। बस वो उस पर ईमान ले आए और अल्लाह के सामने उनके दिल नरम हो जाए। और अल्लाह ईमान वालों को यकीनन राह रास्त की हिदायत करता है। और काफिर लोग तो उसकी तरफ से हमेशा इसी शक में मुब्तला रहेंगे, यहां तक कि उन पर यकायक कयामत आ जाएगी या नामुराद दिन का अजाब उन पर आ जाएगा। उस रोज बादशाही सिर्फ अल्लाह ही की होगी, वही उनके दरमियान फैसला करेगा। लिहाजा जो लोग ईमान ले आए और नेक अमाल बजा लाए, वो नेमतों वाली जन्नतों में होंगे। और जो काफिर हुए और हमारी आयात की तकसीब करते रहे, बस उनके लिए जिल्लत आमेज अजाब होगा। और जिन्होंने राह खुदा में हिजरत इख्तियार की, फिर वो मारे गए या मर गए, उन्हें अल्लाह यकीनन अच्छी रोजी से जरूर नवाजेगा। और रिज़्क़ देने वालों में यकीनन अल्लाह ही बेहतरीन है। वो ऐसी जगह में उन्हें जरूर दाखिल फरमाएगा जिसे वो पसंद करेंगे। और अल्लाह यकीनन बड़ा दाना, बड़ा बुर्दबार है। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन अगर कोई शख्स उतना ही बदला ले जितना सख्त बर्ताव उसके साथ किया गया था, फिर उस पर ज्यादती भी की जाए, तो अल्लाह उसकी जरूर मदद फरमाएगा। बतहकीक अल्लाह बड़ा दरगुजर करने वाला, माफ करने वाला है। ऐसा इसलिए है कि अल्लाह रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है,
اور یہ کہ اللہ بڑا سننے والا دیکھنے والا ہے، یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی برحق ہے اور اس کے سوا جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہے، اور یہ کہ اللہ بڑا برتر ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا تو اس سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ اللہ یقیناً بڑا مہربان، بڑا باخبر ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور اللہ ہی بے نیاز اور لائق ستائش ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کی ہر چیز کو مسخر کر دیا ہے، اور وہ کشتی بھی جو سمندر میں باحکم خدا چلتی ہے، اور اسی نے آسمان کو تھام رکھا ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر وہ زمین پر گرنے نہ پائے۔ یقیناً اللہ لوگوں پر بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے، اور اسی نے تمہیں حیات عطا کی، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا۔ انسان تو یقیناً بڑا ہی ناشکرا ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک دستور مقرر کیا ہے جس پر وہ چلتی ہے، لہذا وہ اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑا نہ کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کی طرف دعوت دیں۔ آپ یقیناً راہ راست پر ہیں، اور اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑا کریں تو کہہ دیجئے جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اللہ بروز قیامت تمہارے درمیان ان چیزوں کا فیصلہ کرے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم نہیں کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اللہ ان سب کو جانتا ہے؟ یہ سب یقیناً ایک کتاب میں درج ہے۔ یہ اللہ کے لیے یقیناً نہایت آسان ہے، اور یہ لوگ اللہ کے علاوہ ایسی چیزوں کی بندگی کرتے ہیں جن کی نہ اس نے کوئی دلیل نازل کی ہے، نہ اس کے بارے میں یہ کوئی علم رکھتے ہیں، اور ظالموں کا تو کوئی مددگار نہیں۔ اور جب انہیں ہماری صریح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کے چہروں پر انکار کے آثار دیکھتے ہیں، اور جو لوگ ہماری آیات پڑھ کر انہیں سناتے ہیں یہ ان پر حملہ کرنے کے قریب ہوتے ہیں۔ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بھی بری چیز کی خبر دوں؟ وہ آگ ہے جس کا اللہ نے کفار سے وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اے لوگو، ایک مثال دی جاتی ہے، اسے سنو۔ اللہ کے سوا جن معبودوں کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بنانے پر بھی ہرگز قادر نہیں ہے، خواہ اس کام کے لیے وہ سب جمع ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو یہ اس سے اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ طالب اور مطلوب دونوں ناتواں ہیں۔ لوگوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی۔ اللہ یقیناً بڑا طاقت رکھنے والا، غالب آنے والا ہے۔ اللہ فرشتوں اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والے منتخب کرتا ہے۔ اللہ یقیناً خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے اسے سب کا علم ہے، اور سب معاملات کی برگشت اللہ ہی کی طرف ہے۔ اے ایمان والو، رکوع کرو اور سجدہ کرو
اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو، نیز نیک عمل انجام دو، امید ہے کہ اس طرح تم فلاح پا جاؤ، اور راہ خدا میں ایسے جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں منتخب کیا ہے اور دین کے معاملے میں تمہیں کسی مشکل سے دوچار نہیں کیا۔ یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے، اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا، اس قرآن سے پہلے اور اس قرآن میں بھی، تاکہ یہ رسول تم پر گواہ رہے اور تم لوگوں پر گواہ رہو۔ لہذا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور اللہ کے ساتھ متمسک رہو، وہی تمہارا مولا ہے، سو وہ بہترین مولا اور بہترین مددگار ہے۔